السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ ہم نے سنا تھا ایک نعرہ کسی زمانے میں مشہور ہوتا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ریاست ماں کے جیسی تو ہوگی۔ ماں کے بارے میں سبھی کو پتہ ہے کہ ماں ایک محبت والا مقدس وجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اتنی کوئی سنگ دل ماں بھی ہو سکتی ہے یا ستیلی ماں بھی ہو سکتی ہے، یا ملک کے اندر جنگل کا دستور ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، یا پھر یہ سرزمین بے آئین ہو چکی ہے اور اس ملک کے اندر کوئی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے؟ اب ہوا یہ کہ پرسوں عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اٹارنی جنرل نے یہ زبان دی کہ کل جو دن گزر گیا ہے، ہفتے والا دن، 10 بجے تک عمران خان کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا واپس آ جائیں گے۔ کل دن تک تو واپس نہیں آئے، لیکن رات 12 بجے سے پہلے اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسی کہانی ہوئی جو اپنے اندر بہت ساری کہانیوں کو لیے ہوئے ہے، جیسے انڈین فلمز میں ہوتا ہے یا پاکستان کی سلطان راہی والی فلموں میں ہوتا ہے کہ جتنی مرضی گولیاں چل جائیں آپ کو گولی نہیں لگ سکتی، اور ہیرو صرف ایک ہی گولی مارتا ہے اور مخالف سارے کے سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا سکرپٹ ہمارے سامنے آیا۔ میں ذرا سکرپٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ تھانہ صدر حسن عبدال جو اٹک کے ایریا ہے، تھانہ حسن عبدال میں ناکہ بندی پوائنٹ پر مشکوک گاڑی کو روکا گیا۔ گاڑی میں اغوا کار گینگ ایک شخص کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی گاڑی میں سوار اغوا کاروں نے پولیس ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حکمت عملی سے خود کو بچاتے ہوئے جوابی فائرنگ کی۔ اغوا کار اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغوی اور گاڑی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مغوی کو باخیریت پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ مغوی کی شناخت انتظار حسین پنجوتا کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے علاقہ بھر میں ناکہ بندی کروا کے نامعلوم اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس میں ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ چلیں کچھ بھی ہو، ریاست نے بالآخر کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا کی جو نام نہاد ریاست بنی ہوئی ہے، اور انتظار حسین پنجوتا واپس آ گئے۔ وہ کس حالت میں آئے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا حسن اتفاق ہے کہ جب اٹارنی جنرل نے زبان دی تو 24 گھنٹے میں واقعی اغوا کاروں کو پتا تھا کہ اس نے پولیس ناکے پہ انتظار حسین پنجوتا کو لے کے پہنچنا ہے، اور اٹارنی جنرل نے جس طرح عدالت میں ان کی لوکیشن سے متعلق بتایا تھا، ویسی ہی پولیس کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کا علاقہ ہے، فلاں ایریا ہے۔ اب اغوا کاروں نے پولیس ٹیم پر جو اندھا دھند فائرنگ کی، اس کا کوئی ایک ثبوت بھی منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اگر فائرنگ پولیس ٹیم پہ ہوئی ہے تو اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہوا ہو یا کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچا ہو، کوئی گاڑی کوئی گولی لگ گئی ہو، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا جو وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب جو 24 گھنٹے کے اندر اچانک وہ جو سڑک پہ آئے، پولیس چوکی کے قریب پہنچی، اور اغوا کار اتنے عقل مند تھے، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے پولیس چوکی سے ہی گزرنا ہے، اور ویرانے میں کم از کم ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فرار ہونا ہے، اور وہ فرار بھی ہو گئے اغوا کار۔ تو بھائی کم از کم کسی ویرانے میں چھوڑ دیتے اور آپ کو اتنی یہ ویڈیوز بنانا نہ پڑتی، پولیس چوکی کی گیم نہ ڈالتے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا انتظار حسین پنجوتا کس حالت میں تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے، ان کے جسم پر واضح طور پر نظر آ رہا تھا، ان کی حالت ایسی تھی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان پر شدید تشدد کیا گیا ہے، انہیں مارا پیٹا گیا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، جس میں اس کے بعد انہوں نے ایک پولیس والے کو بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور اس بیان ریکارڈ کروانے سے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ پشتوں میں گفتگو کر رہے تھے، اور رستے میں گاڑیاں بھی انہوں نے تبدیل کی ہیں، اور ان کے گھر والوں سے 2 کروڑ روپے کا تاوان مانگا۔ اب سبھی جانتے ہیں کہ اس اغوا کے پیچھے کون سے گھٹیا کردار ہیں۔ وہی ہماری کمپنی سرکار ہے جو 2.5 سال سے لوگوں کے اوپر مظالم کر رہی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے، عورتوں کو گھسیٹ رہی ہے۔ یہی کمپنی ہے جو اس وقت ملک میں تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے یہ ملک سنبھالنا تھا
ملک کے جنہوں نے محافظ بننا تھا وہی اس ملک کے آئین کو تباہ کر رہے ہیں، اور اس کمپنی نے وہ نفرت اس ملک میں بو دی ہے جو اگلے کئی سالوں تک ختم نہیں ہو سکے گی۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا کو کس جرم کی سزا ملی ہے، عمران خان سے وفاداری کی سزا ملی ہے، اور ابھی یہ سن رہے ہیں کہ قاضی کے ساتھ جی لندن میں وہ ہو گیا، جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کے گھروں پہ لاہور میں اور باقی پورے ملک میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عقل کے اندھے صرف اتنا بتائیں کہ قاضی پر کوئی تشدد تو نہیں ہوا، قاضی کی یہ حالت تو نہیں ہے جو انتظار حسین پنجوتا کی انہوں نے کی ہے۔ تو محسن نقوی حوالدار جو ہے، جو اس ملک کا کرتا دھرتا بنا بیٹھا ہے، اسے پوچھیں کہ کیا انتظار حسین پنجوتا کو لے کر بھی کوئی شناختی کارڈ بلاک کریں گے، کوئی پاسپورٹ بلاک کریں گے، کسی کے گھر پہ چھاپا ماریں گے، یا پھر ریاست ہوگی ماں کے جیسی لیکن ماں وہ ستیلی ہوگی، تو یہ ستیلی ماں والا ہی سلوک کریں گے، یا پھر انہوں نے یہ جو سسٹم کے لائف لائنز ہیں، سسٹم کی جو انشورنس ہے، سسٹم کے جو لاڈلے ہیں، ان کے لیے یہ ساری سہولتیں رکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک جانب قاضی فائزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ شناختی کارڈ بلاک، گھروں میں چھاپے، ایک اور کردار جسے دیکھ کر بڑی نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے، ایک اے ایس پی ہے لاہور کی، میں کہتا ہوں یہ ایک ویلاگر اور ٹک ٹاکر ہے، اے ایس پی شہر بانو۔ پولیس والے کہتے ہیں یہ ہمارا گڈ فیس ہے، سبحان اللہ، گڈ فیس شہر بانو نقوی، یہ وہی خاتون ہے جو عشرہ والے علاقے پہ اور باقی واقعے پہ اور باقی جگہوں پہ ویلاگ بناتی نظر آئی۔ ایون پنجاب کالج والے معاملے میں جن طلباء پہ پرچے ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے، پھر جنہوں نے ایک ٹویٹ کر کے اس ٹک ٹاکر کی شان میں گستاخی کی، اس ٹویٹ کو باقاعدہ ٹویٹر کو رپورٹ کیا گیا۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں جو ابھی غیر مصدقہ ہیں، تصدیق ہونا باقی ہے، کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، خواتین کرکٹ بورڈ، اس کی سربراہی کے لیے ان کا نام زیر غور ہے یا زیر گردش ہے، اور امکان ہے کہ وہ آ سکتی ہیں، بالکل وہ آ سکتی ہیں۔ ایک محسن نقوی ہے جس پر پورا پاکستان لانتیں ڈالتا ہے، جو وفاق کا چہرہ بنا ہوا ہے، اور اب ایک شہر بانو نقوی ہے جو پولیس والوں کی محسن نقوی ثابت ہوئی ہے۔ اتنی ان کی کمپیٹنس اور اتنا کمال، میں حیران ہوں کہ ایسے ہو کیسے جاتا ہے، اتنا قسمت کا دھنی کوئی کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں یہ کیسے کر لیتے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج 3 نومبر ہے، جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے فوکل پرسن کے ساتھ کیا ہوا، ان کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے کارکنان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 3 نومبر کو ہی عمران خان پر وزیر آباد کے اندر ایک جان لیوا حملہ ہوا تھا، جس کے بعد عمران خان زیر علاج رہے، ان کی ٹانگ میں گولیاں لگی تھیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد عمران خان پر مبینہ حملہ کرنے والا شخص کہاں ہے؟ کیا اسے سزا دی گئی؟ عمران خان کو تو سزائیں دینے کے لیے آپ راتوں رات 9 10 بجے تک عدالتیں لگاتے رہے۔ محمد عمیر جرنلسٹ ہیں نیوز 1 کے سے وہ وابستہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جان لیوا حملہ کیس میں جیو فینسنگ بھی نہیں ہو سکی، یعنی اس علاقے میں فون کون کون سے چل رہے تھے۔ اور ایک اندازہ کریں کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس وقت ان کی اپنی جماعت کی حکومت تھی اور وہ مقدمہ بھی درج نہیں کروا سکے تھے اپنی مدعیت میں۔ ایک سب انسپیکٹر عامر شہزاد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا تھا، پھر 6 ماہ کے بعد اس انسپیکٹر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی چل بسے، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور جو متعلقہ ڈی پی او ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ پھر ملزم کا بیان کیسے فوراً لیک ہوا یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو مقدمے کے چلان اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا کیا بنا؟ پھر مرکزی ملزم کے ساتھ کے جو ساتھی تھے ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان جیل میں ہیں، بھرپور دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن اب نجم سیٹھی نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا، یہ حیران کن ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیل کے لیے ترلے منتیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے بالکل اپوزٹ صورتحال ہے۔ عمران خان سے ڈیل کے حوالے سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میز کیے گئے، اب ان کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، اور الٹیمیٹمز دیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، اگر ڈیل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ نجم سیٹھی کے بقول خان کو ڈیل کی آفر کر کے ہفتہ 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے ڈیل مانگی نہیں ہے، عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ہے۔ اب یہ نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر کر کے ہفتہ 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے،
اگر خان صاحب مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ خان صاحب کا کورٹ مارشل شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہمارے ملک کی نکمی کمپنی جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کرو، ہم اگر نہیں مانو گے تو ہم کورٹ مارشل کر دیں گے۔ وہی بات ہے جو نصرت جاوید نے بھی کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یوں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بات مان لیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ تو یہ اس وقت ان کی اوقات اور حیثیت ہو چکی ہے، ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کمپنی کون سا نیا ظلم ڈھاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔